دونوں سے ایک ساتھ ہی ملاقات ہوئی ہے، اور خان صاحب اور بشریٰ بی بی کو تقریباً 3 ہفتے بعد القادر ٹرسٹ کیس میں ان کی ملاقات ہوئی، تو حوصلے ان کے بلند تھے، اور انہوں نے ایک بات بڑی واضح کی ہے کہ ان کو جو یہ قید و بند کی مصیبتیں وہ جھیل رہے ہیں، وہ صرف اسی لیے ہے کیونکہ وہ کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے. پاکستان کے بقا کے لیے وہ سٹینڈ لے رہے، پاکستان کے عوام کے لیے وہ سٹینڈ لے رہے، اور انہوں نے ایک بات بڑی واضح کر دی ہے کہ پاکستان کے فائدے کے بغیر کوئی بھی ڈیل نہیں ہوگی، اور عوام ان کی طاقت ہے، اور عوام نے اپنا فیصلہ 8 فروری کو سنا دیا ہے. چونکہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی طبیعت پچھلے ہفتے تقریباً میں کہوں گی 13 دن ہو گئے ناساز ہوئی تھی، اور 13 دن ہونے کے باوجود ابھی تک ان کا کوئی اسپیشلسٹ چیک اپ نہیں کرایا گیا ہے. تو اس پہ ہمارے تھوڑے ہائی کنسرنس تھے، وہ ہم نے جو آنریبل جج صاحب ہیں ان کو بھی آگاہ کیا، باقاعدہ اپلیکیشن پٹ اپ کی. یہاں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہم نے ریٹ پٹیشن کی ہوئی ہے، ساتھ میں سی ایم کی ہوئی ہے کہ ایک تو بشریٰ بی بی صاحبہ کو اڈیالہ جیل واپس شفٹ کرایا جائے، دوسرا ہمیں کنسرن ہے ان کے کھانے کے حوالے سے، ان کے صحت کے حوالے سے. تو ہم نے آنریبل کورٹ کو آگاہ کیا ہے کہ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ ان کو پوائزن کیا جا رہا ہے اور ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، تو اس لیے جو جلد از جلد اس پہ کوئی فیصلہ سنایا جائے اور انصاف کیا جائے. اچھا، گزشتہ ملاقات میں آپ نے کہا کہ ان کو کوئی ایسی چیز دی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کو تیزابیت ہو رہی ہے، معدے میں جلن ہو رہی ہے، تو کیا بتایا؟ کون سی ایسی خاص چیز تھی، کون سا ڈش تھا جس کی وجہ سے، جس کے کھانے کے بعد ان کی حالت غیر ہوئی؟ دیکھیے جی، بشریٰ بی بی صاحبہ نے کہا کہ اس دن میرا روزہ تھا، اور افطاری میں مجھے جو سالن تھا اس میں ایسا تھا کہ مجھے فیل ہوا کہ شاید اس میں تھوڑی مرچ ہے. لیکن جب میں نے وہ کھانا پورا کھایا، مطلب اتنا زیادہ مرچیں نہیں تھی کہ میں وہ کھانا کھا ہی نہیں سکتی، مجھے لگا تھا کہ انہوں نے مرچیں ڈالی ہے مجھے تنگ کرنے کے لیے، تو میں نے وہ کھانا کھا لیا. لیکن جب میں مغرب کی نماز کے لیے سجدے پہ جھکی تو انہوں نے کہا میری آنکھوں اور ناک سے پانی بہنا شروع ہوا، اور میرے پیٹ میں اتنا شدید درد تھا اور اتنی جلن تھی کہ مجھ سے وہ نماز کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی تھی. پھر انہوں نے کہا میں نے شکر کھایا، وہاں پہ میں نے پانی پیا، لیکن مجھے اس سے کوئی افاقہ نہیں ہوا. وہ رات میں نے شدید کرب میں گزاری. اگلے دن میں نے جو ناشتہ ہے وہ 1 ٹوسٹ اور چائے تھی، وہ میں نے 2 گھنٹوں میں کمپلیٹ کیا کیونکہ میں کھا ہی نہیں پا رہی تھی. انہوں نے ان کو جو بشریٰ بی بی صاحبہ کے میڈیسنس تھے وہ نہیں دیے. انہوں نے ان کے میڈیکل چیک اپ کے لیے جو ہے ینگ ہاؤس جاب والے لائرز بھجوائے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا ینگ لائرز تھے، اور ان کے پاس باقی باتیں تو چھوڑے، ان کے پاس جو بی پی اپریٹس تھا وہ بھی خراب تھا. انہوں نے کہا انہوں نے جب میرا بی پی چیک کیا تو میرا بی پی، انہوں نے کہا آپ کا زیادہ ہے. میں نے کہا میرا تو کبھی زندگی میں بی پی زیادہ نہیں ہوا ہے. میں نے کہا یہ جو جیل کے اسٹاف ہے، جو فیمیلز ہے، آپ ان کا بی پی چیک کریں. تو جب جیل اسٹاف کا بی پی چیک کیا گیا تو سب کا بی پی ہائی تھا. تو یہ حالات تھے جو میڈیکل ٹیم چیک اپ کرانے کے لیے گئی تھی، ان کے حالات تھے. تو اس لیے ہم نے ہائی کنسرن شو کیا. ہم نے کہا ہے کہ آپ پمس کے ہائی کوالیفائڈ اسپیشلسٹ along with شوکت خانم کے اسپیشلسٹ ٹیم بھجوائیں اور ان کا پراپر چیک اپ کرائے، کیونکہ جو تکلیف ہے وہ کہہ رہی اب میری جو جلن ہے وہ کم ہو گئی ہے لیکن میرے منہ کا ذائقہ نہیں ہے، اور میں پانی بھی پیتی ہوں تو مجھے ایسا ٹیسٹ آتا ہے جب انسان اینٹی بایوٹکس لیتا ہو اور اس کے منہ کا جو ذائقہ ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ کوئی اینٹی بایوٹکس نہیں لے رہی، نہیں ان کو کوئی ایسی ادویات دی جا رہی ہے. تو یہ ان کے ہائی کنسرنز ہیں. اچھا، ان کے جو لپس ہے بالکل سفید ہوئے ہوئے ہیں، تو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے. ہمیں ہائی کنسرنز ہیں کہ جو ان کا کھانا ہے وہ ہیلدی نہیں ہے. تو اس لیے میں نے بتایا نا کہ ہم ریٹ پٹیشن میں بھی آئے ہیں، لیکن میں آپ کے کیمرے کے توسط سے جو رسپانسبل لوگ ہیں ان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جلد از جلد جو ہے نا ان کا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے اور ان کو واپس اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا، مشال آپ کی متعدد ملاقاتیں ہو چکی ہیں بشریٰ بی بی صاحبہ سے، تو سارا دن کیا کرتی رہتی ہیں؟ تنہائی میں کیسا وقت گزارتی ہیں؟ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جیل کے اندر جو سب جیل قرار دیا گیا ہے بنی گالا کو وہاں پر؟ لیکن جی، بشریٰ بی بی صاحبہ کی پہلے بھی روٹین یہی تھی کہ وہ زیادہ تر ٹائم اب عبادت میں گزارتی تھی. تو اب بھی وہ یہی کہہ رہی ہے کہ میں جو زیادہ تر ٹائم ہے وہ عبادت میں ہی گزارتی ہے. اور چونکہ وہ ایک ہی کمرے تک ان کو رکھا گیا ہے، اس کمرے کی کھڑکیاں روشن دان تک بند ہے. اب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اس کمرے کی ایک کھڑکی روزانہ 1 گھنٹے کے لیے کھول دی جاتی ہے اور 1 گھنٹے بعد وہ بند کر دی جاتی ہے. اس کے علاوہ وہ تمام تر ٹائم عبادت، نماز، تہجد میں گزارتی ہے. ایک ہوا ہے کہ پچھلی ابھی ملاقات میں خان صاحب نے ان کو ایک بک دی ہے، اسلام کی ایک بک تھی انگلش میں. تو خان صاحب نے کہا ہے کہ اب جب یہ جو میں نے کتابیں پڑھی ہے اس میں سب سے بہترین کتاب ہے، تو یہ آپ پڑھیے گا، آپ کا ٹائم اچھا گزرے گا. لیکن دونوں کی ایک ساتھ ایک ہی دن ایک ہی ٹائم پہ ہوتی ہے. کیا بشریٰ بی بی آنے والے وقت میں کوئی بڑا فیصلہ کر سکتی ہیں؟ کیونکہ حالات ان کے لیے ابھی بھی اس طرح نہیں ہے.
کیا وہ بھی عمران خان کے خلاف کوئی بیان دے سکتی ہیں یا مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے، آپ کو یہ کویشچن کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن چلیے اگر آپ نے یہ کویشچن کر لیا تو میں آپ کی یہ بتا دوں کہ بشریٰ بی بی صاحبہ نے اتنی جو سزائیں ہیں وہ صرف اس لیے ان کو پریشرائز کرنے کے لیے دی گئی، تو انہوں نے ایک ہی بات کی اور انہوں نے سب سے بڑا فیصلہ یہ کر دیا ہے کہ وہ عمران خان کی طاقت بن کر اس ملک کے بقا اور اس ملک کی عوام کے لیے کھڑی رہے گی۔ مشال بتائیے گا کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ شفٹ کیا جائے گا اور پھر وہی والا جو مطلب نظر بند کر دیا جائے گا، اور تاثر یہ دیا جائے گا کہ خان صاحب نے ڈیل کر لی ہے، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل، ہمیں بھی یہ کنسرنز ہے کہ ہمیں بھی کچھ انفارمیشن ایسی آ رہی ہے اور کچھ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ایسا کچھ کریں گے، تو یہ ہم نے بات بڑی واضح کر دی ہے کہ ہم نے بشریٰ بی بی صاحبہ کی ریٹ پٹیشن کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ انہیں اڈیالہ جیل واپس شفٹ کیا جائے۔ تو ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے کچھ کرنا ہے تو انصاف پہ مبنی فیصلے کرے۔ اس کے علاوہ خان صاحب اور بشریٰ بی بی اڈیالہ جیل میں ہی رہیں گے جب تک انصاف پہ مبنی فیصلے نہیں ہوتے اور اس ملک کی بقا کے لیے کڑے رہیں گے۔ یہ جو مرضی کرتے رہیں، ان کے جو تمام ہتھ کنڈے ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں اور یہ اب اپنی جال میں خود پھنس چکے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ ڈیل نہیں ہوگی، ڈیل کبھی بھی نہیں ہوگی۔ دیکھیں خان صاحب نے ایک بات بڑی واضح کر دی، جب میں نے ان سے پوچھا تو خان صاحب نے کہا کبھی بھی ڈیل نہیں ہوگی۔ ہم ڈیل کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو جیلوں میں 9 مہینوں سے ہیں، وہ لوگ جن کے گھر تباہ و برباد ہوئے ہیں، وہ لوگ جو در بدر ہوئے ہیں۔ خان صاحب پچھلے 6 مہینوں سے اڈیالہ جیل اور اٹک جیل میں تھے۔ اگر ڈیل کرنی ہوتی تو ہم پہلے ہی کر لیتے، ڈیل نہیں ہوگی۔ ایک بات بڑی واضح ہے کہ بات اگر ہوگی تو پاکستان کے فائدے کے بارے میں بات ہوگی۔ پاکستان کے فائدے کے بغیر، عوام کے فائدے کے بغیر کوئی بھی بات نہیں ہوگی، اور بات بھی تب ہوگی جب مینڈیٹ جو چوری کیا گیا ہے وہ واپس کرے تو بات ہوگی۔ پنجاب میں پی ٹی آئی نے اس وقت ہار مان لی ہے، آج وزیر اعلیٰ کا انتخاب بھی ہے غالباً، اور مریم نواز ثانی اس وقت وزیر اعلیٰ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ دیکھیں جس طریقے سے میں خان صاحب والی بات کروں گی کہ جس طریقے سے کسی کو مسلط کرنے کے لیے پاکستان کے تمام اداروں کو تباہ و برباد کیا گیا، آج جو پہلے الیکٹڈ اور سلیکٹڈ کے تانے دینے والے لوگ، باتیں کرنے والے لوگ عوام سے ریجیکٹ ہو کر پنجاب اسمبلی پر مسلط ہونا چاہتے ہیں، جس طریقے کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، یہ دیکھیں یہ انارکی اور جو انسٹیبلٹی ہے اس کی طرف ملک کو لے کے جا رہا ہے۔ ایک تو آپ نے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، اب جب مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال ہی دیا اور آپ مسلط ہو گئے تو پھر ان کو کس بات کا ڈر ہے؟ انہوں نے میاں اسلم اقبال صاحب کے پیچھے پنجاب ایلیٹ فورس KP بھجوائی تھی جو وہاں اسپیکر ہاؤس کے اندر گھس گئی تھی، اور تب ان کو روکا گیا اور ان کو کہا گیا کہ یہ ضمانتیں ہیں، تو وہ وہاں سے دم دبا کے بھاگے۔ تو یہ جس طریقے سے ہمت ہے، آئیں اسمبلی سامنا کرے، اور اگر آپ میں اتنی کیپیسٹی ہے تو جیت کے دکھا دیں، لیکن ان کو ڈر لگ رہا ہے، ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر PTI کے تمام کینڈیڈیٹس پنجاب اسمبلی آ گئے تو یہ وزیر اعلیٰ نہیں بن پائیں گے۔ تھینک یو۔